السلام علیکم، میں ہوں محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹاک گالا۔ مارکیٹ کی کچھ خبر آپ کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ آج مارکیٹ میں کچھ تیزی دکھائی دی اور مارکیٹ بند ہوئی ہے 514 اضافی پوائنٹس کے ساتھ 40,377 پوائنٹس پر۔ اس کا ہائی رہا تھا 40,431 پوائنٹس اور لو رہا اس کا 39,863 پوائنٹس۔ مجموعی طور پر 352 کمپنیز نے آج کاروبار میں حصہ لیا، 202 کمپنیز ایڈوانس پر بند ہوئیں، 133 کمپنی ڈکلائن پر اور 17 کمپنیز ان چینج رہیں۔ والیومز کچھ جنریٹ ہوتے دکھائی دیے، 21 کروڑ 33 لاکھ کا والیوم جنریٹ ہوا، 9 ارب 67 کروڑ اس شیئرز کی ویلیو رہی۔ KSE 100 انڈیکس کی بات کریں تو 14 کروڑ 25 لاکھ شیئرز کے ساتھ مارکیٹ میں کنٹریبیوٹ کیا، مارکیٹ کا تقریباً 67% رہا، ویلیو رہی اس کی 7 ارب 46 کروڑ روپے، جو کہ مارکیٹ کا کل مالیت کا تقریباً 77% حصہ رہا۔ ٹاپ 3 سیکٹرز کی اگر بات کریں تو ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن نے آج مارکیٹ کو لیڈ کیا 4 کروڑ 49 لاکھ شیئرز کے ساتھ۔ 12 کمپنیز نے کاروبار میں حصہ لیا، 8 کمپنیز اس کی ایڈوانس پر بند ہوئی، 3 کمپنیز اس کی ڈکلائن پر اور 1 کمپنی ان چینج رہی۔ بناسپتی اینڈ الائیڈ دوسرے نمبر پر رہا 2 کروڑ 8 لاکھ شیئرز کے ساتھ، 3 کمپنیز اس کے کاروبار میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، 1 کمپنی اس کی ایڈوانس پر، 1 ڈکلائن پر اور 1 کمپنی اس کی ان چینج رہی۔ آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز نے مارکیٹ میں تیسرا ٹاپ سیکٹر رہا 1 کروڑ 87 لاکھ شیئرز کے ساتھ، 8 کمپنیز نے اس کے کاروبار میں حصہ لیا، 6 کمپنیز اس کی ایڈوانس پر اور 2 کمپنیز اس کی ڈکلائن پر بند ہوئیں۔ ٹاپ لیڈرز کی اگر بات کریں مارکیٹ میں ٹاپ پرفارمرز کی تو FFBRL نے 2 کروڑ 85 لاکھ شیئرز کے ساتھ مارکیٹ کو لیڈ کیا، 82 پیسے کمی کے ساتھ مارکیٹ میں اس کے شیئر پرائس بند ہوئی ہے 5 روپے 43 پیسے، 13.12% اس کی شیئر پرائس میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ TRG پاکستان دوسرے نمبر پر رہا 2 کروڑ 11 لاکھ شیئرز کے ساتھ، مارکیٹ میں اس کی شیئر پرائس اوپن ہوئی تھی 52 روپے 60 پیسے کے ساتھ، اس کا ہائی رہا 55 روپے 87 پیسے اور لو رہا اس کا 52 روپے 50 پیسے، 3 روپے 20 پیسے اس کی اضافے کے ساتھ بند ہوا ہے 55 روپے 18 پیسے پر، 6.16% اس کی شیئر پرائس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ یونٹی فوڈز لمیٹڈ آج رہا تیسرے نمبر پر 1 کروڑ 87 لاکھ شیئرز کے ساتھ، 23 روپے 76 پیسے کے ساتھ اس کی مارکیٹ میں شیئر پرائس اوپن ہوئی تھی، 23 روپے 95 پیسے اس کا ہائی رہا اور 22 روپے 85 پیسے اس کا لو رہا، 39 پیسے اس کی شیئر پرائس میں کمی ریکارڈ کی گئی، 23 روپے 19 پیسے پر بند ہوا، 1.65% اس کی شیئر پرائس میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ گینرز اور لوزرز کی اگر بات کریں ود رسپیکٹ ٹو شیئر پرائس انکریز اور ڈکریز تو پہلے ہم گینرز کی بات کرتے ہیں۔ کولگیٹ پالمولیو پاکستان 50 روپے اس نے شیئر پرائس میں گین کیا، 2,850 روپے پر شیئر پرائس اس کی بند ہوئی ہے۔ ماری پیٹرولیم 47 روپے 03 پیسے اضافے کے ساتھ 1,353 روپے 17 پیسے پر بند ہوا۔ پاکستان آئلز لمیٹڈ POL 22 روپے 86 پیسے اضافے کے ساتھ بند ہوا ہے 391 روپے 68 پیسے پر۔ لوزرز کی اگر بات کریں تو PMRL 89 روپے کی کمی کے ساتھ 8,311 روپے پر بند ہوا۔ ویت پاکستان فارماسیوٹیکل سیکٹر سے 15 روپے 85 پیسے کی کمی کے ساتھ بند ہوا ہے 998 روپے پر، اور ایبٹ لیبارٹریز 10 روپے 68 پیسے کی کمی کے ساتھ 738 روپے 76 پیسے پر بند ہوا ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ کی اگر بات کریں تو آسٹریلیا کچھ ملا جلا رجحان نظر آ رہا ہے، کہیں منفی رجحان ہے اور کہیں پہ مثبت رجحان ہے، تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ 32 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا آسٹریلیا کی مارکیٹ میں، 40 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی چائنا کی مارکیٹ میں۔ ہانگ کانگ کی مارکیٹ میں مثبت رجحان نظر آیا 81 پوائنٹس کا، اور انڈیا کی جو مارکیٹ ہے اس میں 694 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ 131 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جاپان کی مارکیٹ میں، اور 68 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی تائیوان کی مارکیٹ میں۔
بات کریں اگر پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کی، تو نیٹ جو ہمارا فورن انویسٹر پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے وہ 38 کروڑ 49 لاکھ روپے سیلنگ کے ساتھ بنتا ہے۔ فورن انڈیویجولز کی اگر بات کریں تو ان کے اکاؤنٹس میں سیلنگ نظر آئی 14 کروڑ 49 لاکھ روپے کی 14 لاکھ 49 ہزار روپے کی۔ فورن کارپوریٹس کے اکاؤنٹس میں سیلنگ نظر آئی ہے 48 کروڑ 6 لاکھ روپے کی، اور اوورسیز کے اکاؤنٹس میں پرچیزنگ نظر آئی ہے 9 کروڑ 71 لاکھ روپے کی۔ لوکل انویسٹرز کی اگر ہم بات کریں تو انڈیویجولز کے اکاؤنٹس میں 8 کروڑ 99 لاکھ روپے کی پرچیزنگ نظر آئی ہے۔ کمپنیز کے اکاؤنٹس میں 4 کروڑ 10 لاکھ روپے کی سیلنگ نظر آئی۔ بینکس اور ڈی ایف آئیز کا جو جوائنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں 5 کروڑ 92 لاکھ روپے کی پرچیزنگ نظر آئی ہے۔ نان بینکنگ فائنینشیل کمپنیز 3 لاکھ 55 ہزار روپے کی سیلنگ کے ساتھ ریکارڈ کیے گئے۔ میوچل فنڈز کے اکاؤنٹس میں 4 کروڑ 83 لاکھ روپے کی سیلنگ ریکارڈ کی گئی۔ ادر آرگنائزیشنز کے اکاؤنٹس میں 4 کروڑ 93 لاکھ روپے کی پرچیزنگ دکھائی دی۔ بروکرز پروپرائٹری ٹریڈرز اکاؤنٹس میں 19 کروڑ 86 لاکھ روپے کی پرچیزنگ دکھائی دی۔ انشورنس کمپنیز کے اکاؤنٹس میں 7 کروڑ 75 لاکھ روپے کی پرچیزنگ نظر آئی۔ صرافہ بازار سے اگر خبر شامل کریں پروگرام کے آخری حصے میں، تو ہم بات کریں گے سونے کی قیمت کے حوالے سے۔ سونے کی قیمت آج دوسرے روز بھی کمی اس میں ریکارڈ کی گئی۔ فی تولہ جو سونے کی قیمت ہے 200 روپے کم ہو کر 1,10,300 روپے ہو گئی ہے، اور 10 گرام سونے کی قیمت 172 روپے کمی کے بعد 94,564 روپے ہو گئی ہے۔ ناظرین، کرونا وائرس کی شدت، دوسری لہر کی شدت کے پیش نظر جو ملک میں اموات ہیں ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ ہسپتال کی ایڈمنسٹریشنز کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی، اور وہاں پر جو ان کی طرف سے جو ہمیں کچھ اعداد و شمار دیے گئے وہ کچھ اچھے اعداد و شمار نہیں تھے۔ روزانہ کی جو روز بروز اضافہ ہو رہا ہے کرونا وائرس سے متعلق مریضوں کی تعداد میں، وہ بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے۔ اور ان کی طرف سے جو ہمیں ایک پیغام کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے چینل کے توسط سے آپ اس پیغام کو ضرور شیئر کریں کہ آپ گھر سے باہر نکلیں تو ماسک کا استعمال کریں۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن جو کہ کرونا ٹاسک فورس کے جو اس وقت ہیڈ ہیں، ان کی طرف سے ایک بیان آیا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی کرونا وائرس کی جو بنائی گئی ویکسین ہے، دوا تو ابھی جو نیئر فیوچر ہے اس میں تو نزدیک نظر نہیں آ رہی ہے۔ لانگ ٹرم میں بھی اگر ہم دیکھیں تو دوا تو ابھی نظر نہیں آئے گی، لیکن ویکسین جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ اگلے 4 سے 5 ماہ کے بعد ویکسین پاکستان میں آ جائے گی۔ اور اس وقت تک ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ آپ لوگ سب سے زیادہ جو عوام کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، انہوں نے یہ کہا کہ ماسک کا استعمال کریں۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں اپنے ساتھ ماسک رکھا ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کو تھوڑا سا باور کروانے کے لیے۔ ہم بھی جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، اسٹوڈیو آنا ہوتا ہے، تو ہم لوگ ماسک اپنا استعمال کرتے ہیں اور ماسک اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے اس چیز کے حوالے سے۔ ہمیں ایک شکایت موصول ہوئی تھی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ لین دین مت کریں جو آپ کے پاس ماسک کا استعمال کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں، تو ہمیں کچھ اس حوالے سے کچھ کمنٹس موصول ہوئے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ بعض اوقات انسان جلد بازی میں گھر سے باہر نکلتا ہے، خاص کر کے کمرشل بینکس کی طرف اگر ہم جاتے ہیں یا شاپنگ پلازاز کی طرف جاتے ہیں یا مارکیٹ میں جاتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں ٹریٹمنٹ نہیں دی جاتی۔ ایون کہ اگر ٹریول کر کے ہم کمرشل بینک چلے جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو کمرشل بینکس ہیں ان کو بھی کچھ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی آپ کے پاس آ جاتا ہے ایسا شخص جو کہ ماسک لگا کر نہیں آیا ہے، تو آپ کے پاس ماسک ہونے چاہیے کہ آپ اپنے جو آپ کے پاس آ رہا ہے، کوئی بل جمع کروانے کے لیے آ رہا ہے، ڈپازٹ کے لیے آ رہا ہے یا کیش کروانے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ کم از کم اس کو ایک ماسک پرووائڈ کر دیں کہ وہ ماسک لگا لے، اور شاید اسی وجہ سے اس کو تھوڑا سا اس چیز کا فیل آئے کہ بھئی اب گھر سے باہر نکلنا ہے، کچھ رسپانسبلٹی فیل آئے کہ بھئی گھر سے باہر نکلنا ہے تو ماسک کا استعمال کرنا ہے۔ اس حوالے سے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھا کہ ہم اس چیز کو منع تو ضرور کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کا بھی مظاہرہ کرنا ہے یہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے حوالے سے کہ اگر کسی کے پاس ماسک نہیں ہے اور وہ کہیں پہ جا رہا ہے کچھ پرچیزنگ کے لیے، تو آپ اس کو ماسک خود
ثبوت دے دیں اگر آپ کے پاس موجود ہے، اور آپ اپنے پاس رکھیے ان چیزوں کو. جو بڑے شاپنگ مالز ہیں یا بڑے دکاندار ہیں، کمرشل بینکس ہیں، یا اس طرح کی جو اور بڑی جو مصروفیات کے حوالے سے جو آفیسز ہیں، بڑے آفیسز ہیں، وہاں پر یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے. اس حوالے سے یہ پیغام آپ کے ساتھ شیئر کرنا انتہائی ضروری تھا کہ ہم لوگ روز آپ کے ساتھ اس پیغام کو شیئر کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر شدت کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور روز بروز جو کرونا وائرس کے جو مریض ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور وینٹیلیٹرز اس وقت تقریباً 200 کے قریب مریض ایسے ہیں جو کہ وینٹیلیٹرز پر موجود ہیں، اور تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو کہ اس وقت افیکٹڈ ہیں کرونا وائرس سے. تو آپ لوگ خود بھی احتیاط برتیے. آپ محفوظ تو معاشرہ محفوظ. اس پیغام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.